مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین و سامعین، معصوم فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. فرماتے ہیں علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس علم کو ڈال دیتا ہے. یعنی اس علم کے حوالے سے بیان ہوا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. اللہ جسے پسند کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایسا بندہ ظاہر سی بات ہے خدا کی ہاں جو ہے وہ مقرب ہوتا ہے، یعنی خدا کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے اسے ہی عالم کہتے ہیں. اور اب جانتے ہیں کہ علم نور ہے، اور علم ایسا نور ہے کہ جو انسان کو بیدار کرتا ہے. انسان جو ہے اس میں شعور آتا ہے، انسان میں بیداری آتی ہے، انسان کا اخلاق بہتر ہوتا ہے. یہاں تک کہ انسان کی جتنی بھی برائیاں ہیں اگر علم بالخصوص علم دین سیکھے گا تو اس کی برائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یعنی اگر میں ایسے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اگر انسان دینی علم سیکھتا ہے، عالم بن جاتا ہے، تو اس کے اندر سے مکمل طور پر برائیوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. بالخصوص جو اخلاق ہے وہ انسان کے بہتر ہو جانے چاہیے، اتنے بہتر ہو جانے چاہیے کہ لوگوں کا دل کرے کہ ہم اس کے پاس بیٹھے، اتنی اس کی میٹھی زبان ہو. یہاں تک کہ پروردگار نبی اعظم کے بارے میں فرماتا ہے میرا حبیب تیرا اخلاق اتنا بلند ہے کہ تو خلق عظیم کا مالک ہے، تو خلق عظیم کا مالک ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تیرا اخلاق اچھا نہ ہوتا، اگر تیری زبان میں شیرینی نہ ہوتی تو لوگ تجھ سے دور چلے جاتے. یہ تیرا اخلاق اچھا تھا، تیری زبان میں شیرینی تھی کہ لوگ تیرے قریب رہے. ٹھیک ہے. تو علماء کون ہوتے ہیں؟ عالم وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ہمارے نبی کا یا دوسرے نبیوں کا تو یہ یعنی کہ یہ طریقہ کار ہے کہ ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، لوگوں کا دل کرتا ہے ان کے پاس بیٹھے. تو عالم میں بھی تو یہ جھلک نظر آنی چاہیے نا. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ ایسے عالم بھی موجود ہیں کہ جن کا اخلاق اتنا گرا ہوا ہے کہ انسان جو ہے جب سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ عالم ہے. ایسے ہی ایک عالم کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کو سنیے گا کہ کتنا اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. آج تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے کتے اور بولی صحابہ کو بھونک رہے تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کتورے بھی پیدا ہو گئے، وہ بھی صحابہ کو ٹاؤں 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 کرنے لگے. انہی میں سے ایک کتورا ہم نے دیکھا آج جو صحابہ کو ٹاؤں ٹاؤں کر رہا تھا کہ جی جب رسولہ نے اعلان ولایت علی کے منبر پہ تو صحابہ کے چہرے اتر گئے، کوئی خوش ہو گیا، کوئی صحابی جل گیا، اور جو جناب ولایت علی کے اعلان کو نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا. آپ نے سن لیا معزز ناظرین کہ یہ موصوف جو ہے ان کا نام مزمل عمر قاضوی صاحب ہے، جنہوں نے چند دن پہلے ملا عمر فیض قادری جس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی تھی، ان کی طرف سے بھی یہ بیان دینے کے لیے آئے کہ یہ جو ہے اور انہوں نے کچھ کلیے بھی قانون بھی بیان کیے جو وہ سوشل میڈیا پہ ان کی جو ہے وہ کلپ ویڈیو کلپ موجود ہے، آپ سن لیجئے گا. اب ذرا دیکھیں ان کی زبان کیسی ہے. ایک چھوٹے ننھے معصوم بچے نے ایک منقبت پڑھی ہے غدیر کے حوالے سے، اور یاسر نقوی صاحب اور ایسے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے بیان بھی دیا ہے کہ جس نے یہ شاعری میں یہ کہا ہے کہ جب اعلان ولایت ہوا تو کچھ لوگ جل گئے تھے. جب جل گئے تھے تو بتایا انہوں نے روایات اور انہی کی کتابوں سے بتایا کہ یہ دیکھیں خود نبی اعظم کو علی علیہ السلام شکایت کرتے تھے، اور خود علی جو ہے نبی جو ہے وہ بیان فرماتے کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ لوگ میرے بعد جو ہے تجھ سے جلیں گے، تجھ سے دور ہو جائیں گے. یہ ایسی روایات موجود ہیں. تو یہاں اس نے نام بھی کسی کا نہیں لیا، یہ اس نے خود سے ہی کچھ لوگوں کو مخصوص کر لیا. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس. جب حکم ہوا اس وقت کہا کہ یہ اعلان پہنچا دیں میں اللہ تجھے شریروں کے شر سے بچاؤں گا. اور یہ آیت کیا بتائیے؟ میں اس موضوع پہ سوال کروں گا تو یہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو برادران عالم ایسا نہیں ہونا چاہیے، عالم کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے. اگر ایک چیز آپ کے عقیدے کے خلاف ہے اس کا رد آپ کتب سے پیش کرو نا، آپ کتابیں پیش کرو. یہ دیکھو یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ گالیاں نکالنا شروع ہو جائے. اتنے بعد اخلاقی سے کتا اور پتہ نہیں کیا کیا یہ بیان کر رہے ہیں جو آپ نے سن لیا ہے. حالانکہ قرآن تو جو ہے اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے. جب فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ فرعون سرکش ہو چکا ہے، جاؤ اسے تبلیغ کرو، لیکن کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے بات کرنی. کس کو؟ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی.
اس کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اس کو جو ہے نا تبلیغ کرنی ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے لیکن اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے وہ فلاح پا جائے، حالانکہ اس نے فلاح نہیں پانی تھی، اللہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی پروردگار نے کہا کہ وہ اس کے سامنے کوئی حجت تمام کرنے کے لیے بھی کوئی جملہ نہ ہو. اب قرآن نے تمہیں یہ قانون دیا ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ کافر کے ساتھ بھی بات کریں تو آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ بات اچھے طریقے سے کریں. سورہ النحل میں پروردگار کیا فرماتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار فرما رہے ہیں کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بات کریں. اب پروردگار کا یہ طریقہ ہے، یہ بہتر انداز میں اچھی نصیحت کے ساتھ اور اچھی حکمت کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں. کوشش کریں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو آئی لوگوں کے سامنے پیش کریں جن کی نبی اعظم نے مذمت کی ہے. کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو میرے برادران سننے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اپنی رائے کمنٹ میں دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.